کیا آپ جانتے ہیں شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ السلام علیکم۔ رمضان کے آخری 10 راتوں میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے تو اسے 83 سال سے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ شب قدر میں اس دعا کا خاص اہتمام کریں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، مطلب عبادت کرے، تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج کل کچھ لوگ گھر سے یہ کہہ کر نکلتے ہیں کہ مسجد جا رہے ہیں، شب قدر ہے، عبادت کریں گے۔ اموی جان، میں مسجد جا رہا ہوں، آج شب قدر ہے نا، عبادت کی رات ہے۔ لیکن یہ عبادت کی رات نہیں ہوتی، ان کے لیے گھومنا پھرنا اور دوستوں سے باتیں کرنی ہوتی ہے۔ آج تو پوری رات گھومیں گے، پیٹرول بھی فل کرا لیا ہے۔ یوں ہی وقت گواتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ایسے ہی وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ مسجد میں بھی عبادت کی نیت سے آتے ہیں، لیکن پھر آپس میں ہی بات چیت کرتے ہیں، ہنسی مذاق میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ Wait, did you really do that right before the prayer? I swear I almost couldn't keep a straight face. You are unbelievable sometimes. ذرا سوچئے، اگر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے تو ہم اس رات کو کیسے گوا سکتے ہیں؟ اس شب قدر ہم صرف اور صرف عبادت کریں گے، اللہ سے رو کر دعا کریں گے، عبادت کریں گے اور تنہائی میں دعا کریں گے، اکیلے میں دعا کریں گے، تاکہ ہم اس رات کو حاصل کر سکیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کی نیک دعائیں قبول کرے، آمین۔ اب ایک بات اور آتی ہے کہ شب قدر کیوں ہم لوگ کو ملا ہے، کیسے ملا ہے؟ چلیے جانتے ہیں اس بات کو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ شب قدر اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی، وہ لوگ سالوں تک عبادت کر سکتے تھے، لیکن امت محمدیہ کی عمر بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے، 60 یا 70 سال کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شب قدر عطا فرمائی تاکہ چھوٹی عمر والے امت زیادہ ثواب کما سکے، بٹور سکے۔ مطلب اگر کوئی انسان اس رات عبادت کرے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری 10 رات میں ہم اپنی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، قرآن پڑھیں اور ذکر الہی میں لگے رہیں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ انہی 10 رات میں کوئی ایک رات شب قدر ہو جو ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلا قدم جب وہ ممبر پہ رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسرا قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسرا قدم بھی رکھتے ہیں تو بھی آمین کہتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جب واقعہ پیش آتا ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ ایسا آج واقعہ پیش آیا ہے ہم لوگ کے سامنے، کوئی خاص بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور 3 دعائیں کی، یا کہہ لیجئے 3 بد دعائیں کی، اس پر حضور نے آمین کہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اور اس پر ان کے بد دعاؤں پر آمین کہنے والے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سوچئے کیسی وعید ہوگی اس پر۔ اور یہ واقعہ جو ہوئی اس پر یہ بتایا گیا کہ پہلی جو آمین کہا گیا ہے وہ اس بد دعا پر کیا گیا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور عبادت سے اپنی مغفرت نہ کرا لیا،
وہ شخص ہلاک اور برباد ہوگا۔ اس پر حضور نے آمین کہا ہے۔ تو بھائیوں، رمضان کا جیسا مہینہ نصیب سے ملتا ہے، اور جب ملا ہے تو اسے ہم پوری فائدہ اٹھائیں، ثواب بٹور لیں، نیکی کریں اور اپنی مغفرت ضرور کروائیں۔ دوسرا آمین کہنے کا ریزن تھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کہے کہ جب حضور کا نام لیا جائے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور کوئی ان پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی شخص ہلاک اور برباد ہوگا۔ اسی لیے جب بھی حضور کا نام لیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا نام دہرایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک درود ہے۔ ایسے ہی تیسرا جو آمین کہا گیا وہ یہ تھا کہ جب کسی شخص کے والدین بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، اور اس وقت میں ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، ویسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہوگا۔ تو ہم لوگ اس حدیث کو اپنے نظر میں رکھیں، یاد رکھیں اور اس چیز پر عمل کریں انشاءاللہ۔ باقی ہم لوگ دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو یہ حدیثیں معلوم تھی، کیا آپ کو یہ واقعہ سے واقف تھے آپ۔ تو چلیے، عبادت کا وقت ہے، عبادت کریں۔ یہ 10 رات ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما